पसंद करूँगा कि आप मुझे दिखाएं सिर्फ एक स्टेटमेंट बाइबल के किसी भी वर्जन से कि ईसा ने कहाँ कहा मैं खुदा हूँ, कहाँ कहा ईसा ने कि मैं ही खुदा हूँ, मेरी इबादत। Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Challenge accepted. मेरा चैलेंज है तमाम मुसलमानों से, क्या वो अपने आप को रोक सकते हैं अहमद इदाद और जाकिर नाइक की वीडियोस देखने से, जो कि आपको धोखा देते हैं और आपकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। क्या तमाम लोग कर सकते हैं ऐसा? क्या तमाम मुसलमान लोग ऐसा कर सकते हैं अगर आपको एविडेंस दिखाए जाएं बाइबल में से कि कहाँ यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा कहा है? तो क्या आप इनकी वीडियोस देखना रुक सकते हैं? चलो देखते हैं। मरकज़ की अंजील उसका 5 बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर इसमें पता चलता है कि एक इंसान के अंदर बदरूहें थी और वो यीशु के पास आता है और यीशु से बदरूहों को निकाल देते हैं और वो यीशु की मिन्नत करता है कि वो भी उसके साथ चलना चाहता है, लेकिन यीशु ने उसे इजाज़त ना दी अपने साथ चलने के लिए। यीशु ने उसे कहा कि अपने घर जा और अपने दोस्तों को बता कि खुदा ने तेरे लिए कितने अजीम काम किए हैं। और ये काम कौन कर रहा था? ये खुदा ने अजीम काम किए हैं। देखा यीशु ने कैसा लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल किया, कुरियोस, जिसका मतलब अरबी ज़ुबान में है अल रब, जो कि अल्लाह के 99 नामों में से एक है। तो आपने सुना यीशु मसीह ने अपने आप को अल रब कहा और यीशु मसीह ने उस पर रहम किया। और अगर आप देखें तो रहम सिर्फ खुदा की ज़ात ही कर सकती है। और वो गया और वो दिक पुलिस में गया और इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और सब लोग हैरान होते थे किसने उसके लिए ये अजीब काम किए। यीशु ने, यानी खुदा ने। मुसलमान देखो, जिस तरह तुम लोग हैरान होते हैं यीशु की कुदरत देखकर, उस टाइम पर भी लोग क्या करते थे? हैरान होते थे यीशु मसीह के कामों को देखकर। एक गरीब इंसान था जो बदरूहों से भरा हुआ था और यीशु मसीह ने उसे बदरूहों से आज़ाद किया और यीशु मसीह ने अपने आप को अपने कामों के वसीला से खुदा ठहराया। यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं थी अपने आप को खुदा कहने की। मेरा चैलेंज मुसलमानों से है, अल्लाह जो अपने आप को रब कहता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ अल्लाह के 99 नामों के बारे में, और अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम अल रब भी है। ये एक इलाही क्लेम है जिसे कोई नहीं कर सकता। मुसलमानों तो एक काम करो, अल रब के लफ्ज़ को तुम सूरत अल फातिहा में से मिटा दो, क्योंकि ये लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। ये लफ्ज़ सिर्फ आज से नहीं बल्कि इस्लाम के 600 साल पहले से ही यीशु के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। मुसलमान इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके मेंटली जिम्नास्टिक की गेम खेलेंगे जैसे अहमद इदाद करता था 18s में। रुक जाओ मुसलमानों, बेवकूफ़ बनने से। अहमद इदाद भी अच्छे तरीके से जानता था कि अल रब सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है। हम देखेंगे मरकज़ की अंजील उसका 5 बाब 19 आयत, जिसमें यीशु ने खुद को अल रब बोला है। किसी भी मुसलमान से पूछें कि कहीं मोहम्मद ने अपने आप को अल रब कहा है, किसी भी मुसलमान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो ये कबूल कर सके कि मोहम्मद ने अपने आप को अल रब बोला है, क्योंकि वो इस चीज़ को शिरक समझते हैं। अगर मोहम्मद ऐसा करता तो मोहम्मद मुशरिक हो जाता। यीशु मसीह के नाम को जलाल जिसने खुद क्लेम किया कि वो अल रब है, अगर यीशु बाइबल में डायरेक्टली खुद को अल रब कह देता तो यही मुसलमान लोग यीशु को मुशरिक और काफिर कहते। तुमने देखा यीशु ने कैसे खुद को खुदा बोला, तुमने देखा कैसे मसीह ने खुद को खालिक और मालिक बयान किया, यानी आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक, क्रिएटर। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग समझ गए होंगे मुसलमानों की तमाम मकारियों के बारे में। जागो मुसलमान जागो। अहमद इदाद भी जानता था खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम की सच्चाइयों के बारे में। बात को तो अरबी भी नहीं आती थी, अगर उसे अरबी आती तो वो ज़रूर जान लेता कि अल रब का लफ्ज़ यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। मैं आपकी तसल्ली के लिए एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मरकज़ की अंजील उसका 11 बाब उसकी पहली 3 आयत, जब वो यरूशलेम के नज़दीक ज़ैतून के पहाड़ बैतफ़गी और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में चले जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक नहीं सवार हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फ़ी अल-4 इसे यहाँ भेज देगा। किसको इसकी ज़रूरत
ضرورت ہے, خداوند کو اس کی ضرورت ہے. یشو نے پھر اپنے آپ کو الرب کہا. یہاں یشو نے کیوں اپنے آپ کو الرب کہا اور کیوں یشو کے شاگردوں نے اس کی آلوچنا نہ کی؟ کیونکہ یشو کے شاگرد بھی یہودی تھے اور یہودی ہوتے ہوئے ان کا آلوچنا کرنا بنتا تھا. جتنا مسلمان لوگ اللہ کی ذات کے اندر شرک برداشت نہیں کر سکتے, اتنا ہی یہودی لوگ بھی یہوہ کی ذات میں شرک برداشت نہیں کر سکتے. لیکن وہ یشو کو اس کے کاموں کے وسیلہ سے جان چکے تھے کہ یہی الرب ہے, یعنی خداوند ہے, پرمیشور ہے. مسلمانوں کے لیے دوبارہ چیلنج ہے کہ کیا وہ مٹا سکتے ہیں الرب کا لفظ سورۃ الفاتحہ میں سے, یا تو وہ سورۃ فاتحہ میں سے لفظ مٹا دیں یا یشو مسیح کو پرمیشور قبول کر لیں, الرب قبول کر لیں, کیونکہ یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے. مسلمانوں, جو گیم تم کھیلنے کی کوشش کرتے ہو, ہم اس گیم میں تم سے بہت زیادہ بہتر ہیں. تم لوگوں نے دیکھا کیسے پرمیشور یشو نے اپنے آپ کو خدا کہا اور کیسے پرمیشور یشو نے دعویٰ کیا کہ وہی خدا ہے. اپنی زبان میں کوریوس کا مطلب ہے دی لارڈ. اس کا مطلب ہے خداوند یشو نے اس طرح سے بیان کیا کہ میں ہی خدا ہوں. اس نے کہا انا ہوا رب, مطلب میں ہی رب ہوں. اللہ خود کو رب کہتا ہے قرآن میں, جیسے کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں, لیکن الرب لفظ یشو مسیح نے اپنے لیے استعمال کیا اسلام سے 600 سال پہلے, اور اس لفظ کا مطلب ہے الرب. لفظ کا مطلب ہے آسمان اور زمین کا خدا, دنیا کا خدا. مسلمان اور ہم ہمیشہ اسی طرح آپ کے چیلنجز ایکسیپٹ کرتے رہیں گے. احمدیداد کے چاہنے والوں, احمدیداد نے کیا کہا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے دکھایا جائے بائبل میں سے کہیں سے بھی کہ جہاں یشو مسیح نے کہا کہ میں الرب ہوں, میں خدا ہوں, میری پرستش کرو, میری پوجا کرو. تو بائبل سے آج ثابت ہوتا ہے کہ پرمیشور یشو مسیح ہی الرب ہے, اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام الرب ہے جو پرمیشور یشو استعمال کرتا آ رہا ہے اسلام کے 600 سال پہلے سے ہی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور سیکھیے کہ کیسے ان کے نون سینس کویسچنز کے آنسر دینے ہیں, ان کو جواب دیا جائے جو گمراہ کرتے ہیں. احمدیداد کی طرح ہزاروں مسلمانوں کو اپنے آپ کو بیوقوف مت بنائیے, جھوٹے نبی کو چھوڑیں اور سچے الرب کی طرف آئیں جس کا نام یشو مسیح ہے. سارا جلال یشو کے نام کو ملے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. الرب یعنی یشو آپ کو بہت برکت دے. آمین. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. میں ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, لیکن ابھی میں کرسچن ہوں, میں کنورٹڈ ہوں. میں نے اپنی میٹرک تک لائف میں کبھی کوئی کرسچن نہیں دیکھا تھا, کیونکہ میں نے اپنے والدین سے سنا تھا, جو کہ ابھی بھی مسلمان ہیں, کہ کرسچن کو چوڑے کہہ کر بلاتے تھے. تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, تو میں سوچتی تھی یہ چوڑے پتہ نہیں کوئی اور چیز ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ یہ انسان ہے. جب میں نے نرسنگ سٹارٹ کی تو میں نے نرسنگ میں کچھ فرینڈس دیکھی جو کہ کرسچن تھی, اور وہ جب بھی دیکھتی تھی, ان کا جب بھی دل کرتا تھا تو وہ بائبل کی اسٹڈی کرتی تھی. تب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا بائبل مقدس ہے کیا چیز ہے. تو بس جب میں نے دیکھا کہ وہ دیکھتی ہیں, اٹھاتی ہیں, اپنی بک لیتی ہیں اور دعا کرتی ہیں, تو میرا انٹرسٹ ہوا کہ یہ میں نے سنا تھا کہ یہ کرسچن ہے, چوڑے ہیں, یہ کیا پڑھتی ہیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بائبل مقدس ہے, ہم اسے پڑھتے ہیں, یہ ہماری کتاب ہے جیسے کہ آپ کا قرآن ہے. تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے. وہ میری روم میٹ بھی تھی. تو ایک دن وہ ڈیوٹی پہ تھی, تو میں نے سوچا کہ میں فارغ تھی, میں نے سوچا میں اس کی بائبل مقدس لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں یہ ہے کیا, یہ کیا پڑھتے ہیں یہ لوگ. تو میں نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ جو ان کی کتاب ہے وہ انہوں نے خود لکھی ہے, اور یہ خود ہی لکھتے ہیں اپنی کتابیں, یہ مکس ہے کسی چیز کا. تو جب میں نے پڑھا تو میں نے پیدائش جب پڑھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ میں نے جو ریلیجن اسلام میں بھی یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی نا, تو اس میں لیکن ایک وضاحت سے لکھا تھا, مجھے کوئی یہ نہیں لگا کہ یہ خود سے لکھی گئی ہے کتاب. تو میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا. تو جب وہ ڈیوٹی پہ جاتی تھی تو میں چوری اس کی لیتی, بائبل مقدس لیتی تھی اور پڑھتی تھی کہ یہ کیا ہے. میرا انٹرسٹ مزید بڑھتا جا رہا تھا. اور جب میں نے متی پڑھی تو متی کی انجیل میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا.
اور میرا انٹرسٹ مزید جو ہے نا کرسچنس کے لیے بڑھتا گیا. لیکن میں نے کبھی کسی کو شو نہیں کیا تھا کیونکہ اس جگہ پہ رہتے ہوئے وہاں پہ میرے پیرنٹس بھی تھے, تو میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ میں کبھی کسی کو کہہ بھی سکوں کہ میں اس طرح سے میں نے بائبل مقدس پڑھی ہے, اس میں نے کوئی اس طرح کا چینج نہیں دیکھا. تو میں اپنی نرسنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک اسلام آباد گئی جاب کے لیے. وہاں پھر میری خداوند کی طرف سے دوستی جو ہے کرسچن لڑکیوں کے ساتھ ہوئی. تو ایک دن میری ایک فرینڈ تھی, ان کے ساتھ میں چرچ گئی. جب میں چرچ میں گئی میں فرسٹ ٹائم چرچ گئی تھی, اور فرسٹ ٹائم میں نے ورشپ دیکھی. جب میں نے ورشپ دیکھی, جب ورشپ ہو رہی تھی, تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی روحانی چیز ہے جو کہ میرے جسم کو جھنجھوڑ رہی ہے, اور مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا, اتنی طاقت تھی اس چیز کے اندر. تو جب ورشپ ہو رہی تھی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا, اور میں نے بہت زیادہ فریڈم دیکھی, کیونکہ ریلیجن اسلام میں بالکل بھی فریڈم نہیں تھی. ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے, ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے تھے, ہم کسی مرد کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے وہاں پہ یہ سب کچھ دیکھا, تو مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا, اور سب لوگوں نے مجھے ویلکم کیا, بہت پیار دیا. تو مجھے یہ لگا یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں, کیونکہ میری فرینڈس بھی تھی اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. تو جب میں واپس آئی 2-3 دن کے بعد, میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ جاؤں گی. تو میں نیکسٹ پھر اس کے ساتھ گئی, اور مجھے پھر ویسا ہی محسوس ہوا. تو میں نے اپنی فرینڈ سے کہا میں کرسچن ہونا چاہتی ہوں. تو انہوں نے اس نے کہا تمہارے لیے کرسچن ہونا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں پھر بھی پاسٹر سے بات کروں گی. انہوں نے پاسٹر سے بات کی. پاسٹر نے مجھے سمجھایا کہ ایک اس اسلامی کنٹری میں رہتے ہوئے تم کرسچن نہیں ہو سکتی, تمہیں لوگ مار دیں گے, تمہارے ساتھ ظلم کریں گے, تو تم اپنا یہ پلان چینج کر لو. تو میں پھر سوچنے پہ مجبور ہو گئی, میں پھر آئی. لیکن پھر خداوند نے مجھے حوصلہ دیا, پھر میں ان کے پاس گئی. نہیں, میں دوبارہ میں نے کہا میں کرسچن ہونا چاہتی ہوں. کہتا ہے تم کیوں کرسچن ہونا چاہتی ہو؟ میں نے کہا بس میں کرسچن ہونا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے مجھے بائبل مقدس کی کچھ باتیں بتائیں اور سارے وضاحت کی کہ یہ چیزیں. تو میں نے ان سے کہا میں بپتسمہ لینا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے مجھے سوچنے کا ٹائم دیا, میں نے پھر سوچا, لیکن میں نے پھر بھی یہی کہا میں بپتسمہ لینا چاہتی ہوں. پھر انہیں مجھے خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ دیا, اور آج سے 3 سال پہلے 3.5 سال پہلے میں کنورٹ ہو گئی.